صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جو بیانات دیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومتی حلقوں کے بیانات کل ہونے والی سماعت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ جی بالکل کوشش تو ہے، اور کوشش تو کیا، وہ تو اعلان ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ اس فیصلے کو اور اس بینچ کو وہ نہیں مانتے، اور میں پیپلز پارٹی کا آفیشیل موقف بھی جو ان کے ترجمان ہے، جو مجاز لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کو بھی نہیں مانتے اور اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے جو یہ بینچ کرے گا۔ تو یہ بات تو دباؤ سے بڑھ کے ایک دو قدم آگے کی کہانی ہے، یہ بات تو ختمی ہے۔ اب دیکھیں یہ تصور کس طرح کر لیا گیا ہے، جس طرح پہلے میں پی ڈی ایم کی بات کر لوں کہ انہوں نے یہ تصور کس طرح کر لیا ہے کہ یہ تین جو جج ہے یا تین لوگ جج صاحبان پہ مشتمل جو بینچ ہے، وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے، یعنی انتخابات جلد کروانے کا فیصلہ دیں گے۔ یہ بھی ایک غلط سوچ اور غلط روش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے اور اس میں تمام جج صاحبان بیٹھتے ہیں تو وہ قانون اور آئین کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ یہ بھی تو پھر زیادتی ہے۔ اگر ان تین ججوں کی نیت پہ شک کرنا ناجائز ہے تو یہ باقی جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کی نیت کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے، اور فل کورٹ پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے فل کورٹ بنانے کے راہ میں رکاوٹ کیوں ہے؟ بات دراصل وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے جب 63A کی غلط تشریح کی گئی آئین میں، بلکہ کچھ لوگوں کا اور آئینی ماہرین کا یہی خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی، ان کی نااہلی بنتی تھی، لیکن ان کے ووٹ کو پرویز الہی کے پڑوے میں یا پرویز الہی کے حق میں بالکل ختم کرنا، وہی سے مسئلے کا آغاز ہوا ہے۔ اور کہانی پھر دوبارہ دہرائی گئی جب سوموٹو کا ایکشن لیا گیا اور پنجاب میں انتخابات کروانے کے لیے جو 9 رکنی بینچ بنا، پھر جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ وہ 3 پہ آ کے وہ بات اب رک گئی ہے 3 اراکین پہ۔ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ یہ سوالات موجود ہے کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے وقت بھی جب فل کورٹ کا کہا گیا، معزز چیف جسٹس صاحب سے استدعا کی گئی، وہ نہیں مانے۔ 63A کے وقت پہ جب ان سے استدعا کی گئی فل کورٹ کی، انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ حمزہ بمقابلہ پرویز الہی کیس میں جب ان سے استدعا کی گئی اسی موجودہ چیف جسٹس صاحب سے، انہوں نے فل کورٹ بنانے سے انکار کیا۔ تو جب یہ مسلسل ایک رویہ اختیار کیا جائے گا، اور اگر پی ٹی آئی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ ان کا یا عمران خان کا کوئی کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہ لگے، ان کی عدالت میں وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، تو پھر یہ نواز شریف کا بھی حق بنتا ہے کہ ان 3 لوگوں پہ ان کا اعتراض جو ہے کہ 75 کیسز میں بیشتر فیصلے اگر ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ کے خلاف آتے ہیں تو ان کا بھی پھر یہ حق بنتا ہے۔ اور ویسی بھی فل کورٹ بنانے میں مذائقہ کوئی نہیں، عدالت کی اجتماعی وزڈم کے نتیجے میں اگر فیصلہ ہوگا تو وہ قابل قبول بھی ہوگا، اور اخلاقی دباؤ بھی قوم کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں ان حالات کو جہاں تک لے جا چکی ہے، حالات سنبھلتے دکھائی نہیں دے رہے۔